رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، ایک تو میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں ادھر گیا تھا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو ہے یہ فالو اپ ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سرفراز بگٹی صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر وفاق کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد میں کر رہا ہوں۔ آج کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو تارکین وطن ہیں، غیر قانونی جن کو کہتے ہیں ایلیگل امیگرینٹس، ان کے بارے میں ہے، وہ خواہ کسی بھی ملک کے ہیں جو ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے یا رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ہم نے یہ جو ہے 1 نومبر جو ڈیٹ ہے 2023 وہ آخری ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد ریپیٹریشن پلان ہم نے مرتب کیا ہے اور وہ بالکل ہی فائنل ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے یہ میں کہتا چلوں کہ پہلے تو جو والنٹیرلی ہمارے جو باقی پڑوسی ملک کے جو بھی لوگ تھے جو غیر قانونی طور پہ ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ جو چلے گئے ہیں والنٹیرلی، تو ان کو ہم نے ویلکم کیا کہ جی بہت اچھی بات ہے، جس ملک کے بھی ہوں۔ اس کے بعد 1 نومبر سے ہمارا جو ہے دوسرا ریپیٹریشن پلان، اس کے مطابق جو ہوگا ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے گا۔ اس کے کچھ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ کوئی میل ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اچھی طرح کا سلوک نہیں ہوگا، ناروا سلوک ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بہن بچے بزرگ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے پاکستانی ہیں، ویسے بھی ہمارے پڑوسی ممالک کے جو ہیں یہ وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل شفقت ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے خواتین ہماری بہنیں ہوں۔ تو اس لحاظ سے تو ایک پلان مرتب کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ کچھ سوشل میڈیا میں کچھ ایسی باتیں چلیں کہ جی ایک پن پوائنٹ انہوں نے کہا جی ایک ملک کے خلاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا چلوں افغانستان ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا برادر ملک ہے۔ جتنے بھی ہمارے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی ہمارے ملک میں جو رہ رہے ہیں، جو جس ملک کے بھی لوگ ہیں، تو ان کے لیے پلان بنایا گیا ہے۔ تو 1 نومبر کے بعد انشاءاللہ تو اس کے مطابق جو ہے ان کو بھیجا جائے گا۔ جی کوئی سوالات ہیں تو جی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ سر جی اس کے علاوہ کون کون سے ملک کے شہری یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کا کبھی آپ نے نام لیا اور تاکہ پتہ چلے کہ اور کون سے غیر ملکی یہاں پر رہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ابھی میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ کیونکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہوگا، جو پڑوس سے زیادہ آیا ہوگا، تو اس کا انعام لیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی امریکہ سے یا شمالی امریکہ یا جنوبی امریکہ یا یورپ سے کوئی مطلب پریکٹیکل سپیکنگ کوئی یہ نہیں کہ پاکستان آ کے رہے گا، تو اگر ایسے بھی ہوں گے، لیکن بلک جو ہے وہ کیونکہ ہماری جو کہہ لیں کہ ہمارا لک ایسا ہے، اس ٹائم ایسا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں ماضی میں ہمارے پاس رہے تھے ایز مہاجرین، افغانستان سے میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ ہر کوئی افغانستان کا نام لے رہے ہیں، صرف یہی وجہ ہے۔ ورنہ کہ یہ ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا نادرا وغیرہ میں، وہ بھی اس پہ بھی کام چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے حاضر سروس جنرل آرمی کے وہ ان کو دیا ہے ان کا انچارج، اسی وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹریم لائن بھی ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ پتہ بھی چل جائے کہ کون ہے کون غیر قانونی رہ رہا ہے۔ سر جی تقریباً، کیونکہ میں اسپیسیفکلی بلوچستان کا کہوں گا، کل تک جو تھا تو ماشاءاللہ 14,000 چمن کے راستے، جس میں جو بلک ہے وہ والنٹیرلی گئے ہیں، جو 30 کے 40 ہیں وہ اپریہینڈ کیے ہیں ایف سی یا ہماری پولیس نے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو والنٹیرلی گئے ہیں یہ فگر ہمارے پاس ہے۔ جی 14,000 افراد ہیں۔ جی لگ بھگ تقریباً جی جی اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سارے علاقوں میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جیو فینسنگ جو ہے ہمارا بہت اچھا مرتب ہو چکا ہے سسٹم انشاءاللہ تعالی، اور نادرا کے ساتھ یہ سارے کنیکٹ ہو کے حکومت اور جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب لوگ، اور دوسری چیز یہ ہے
کہ ہم ایز اے عوام، میں پہلے بھی میں 2-3 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، ہم ایز اے عوام، ایز اے پاکستانی، ہم نے ان لوگوں سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، ابھی بھی کہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اگر میرے پڑوس میں کوئی اگر غیر قانونی کوئی رہ رہے ہیں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے اور مجھے اتھارٹیز کو بتانا چاہیے. جی ہاں جی جی، پولیس کے لیے یہ ہے کہ آئی جی صاحب بھی اور آپ کے دوسرے بھی جتنے آفیسرز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں. شروع میں یہ شکایات بہت آئی تھیں، تو ابھی جو ہے 1 نومبر کے بعد میں نے پہلے بھی کہا ایک بہت ہی اچھے طریقے سے بھی ہوگا، لیکن بڑی سختی سے بھی اس پہ عمل کیا جائے گا. اگر کوئی اتھارٹیز، ہمارے سیکورٹی فورسز بشمول ہم جو بھی لوگ بیٹھے ہیں بشمول میں، اگر میں اس میں ملوث پایا جاتا ہوں تو بالکل کارروائی ہوگی. وہ جی، ابھی یہ اپنا وفاقی وزیر بگٹی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے میں سے کچھ دیر پہلے. 50,000 روپیز جو ہے ہمارے روپیز 50,000 پاکستانی کرنسی، وہ ان کو لے جانے کا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ ادھر رہ رہے تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے ایک تو میں ایک نرم میسیج بھی جا رہا ہے، ایک سافٹ میسیج بھی، اور اس کے ساتھ ہارڈ فسٹ سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسے چھپے گا یا کچھ کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا جمالی صاحب، آپ نگران حکومت کا حصہ ہے اور نگران حکومت جو ہے کہ تحریک کم ہوتے ہیں اور اساس ہوتے ہیں کیونکہ الیکشن کے سیزن ہوتے ہیں، الیکشن میں سیاسی جماعتوں میں خدشات ہوتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے کہا یہاں پر ایک لوگمارچ کو روکنے کی کوشش کی BNP کی جانب سے، پولیس نے جو ہے صحافیوں کو بھی کوریج سے جو ہے روکا، اور اسی طرح بہت سے معاملات ہوئے، خاص کر انہیں بھی جو اجازت نہیں دی گئی، اور دفعہ 144 بھی آپ لوگوں نے ایسے ٹائم پر جو نافذ کیا جبکہ جو ہے الیکشن ریلیوں اور ان کے تو جو ہے سیزن میں ہی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو ایک جو اختر مینگل صاحب ان کا کہنا ہے کہ نگران حکومت آپ لوگ سے بار بار جو ہے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ آپ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش پوائنٹ جی پوائنٹ آپ کا میں سمجھ گیا. ایک تو دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی تھی کہ حالات کی وجہ سے، کیونکہ ایک بڑا ثانیہ ہوا تھا پہلے بھی سب آپ کو پتہ ہے اپنا عید میلاد النبی کے دن، تو ہر مسلمان ہر انسان کے لیے وہ دکھ کی گھڑی تھی اور بہت المناک تھا. اس وجہ سے دفعہ 144 لگائی گئی تھی. اور جو یہ الزامات، یہ میں آپ کو بتا دوں وٹ سے لے کے کوئٹہ تک اور ان کی جو ڈیسٹینیشن کی ہوئی تھی ایوب اسٹیڈیم تک، فل سیکیورٹی، اگر آپ ذرا اس کو آپٹمسٹک لیں تو فل سیکیورٹی سیفٹی لوگوں کی، وہ ہماری جو ہے نگراں حکومت کی، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور دوسرا امن و امان کی پوزیشن، تو ہم نے عوام کی جو ہے کسی بھی حالت میں ہمارے لیے فوکس بھی ہے، پریورٹی بھی ہے. تو یہ 2 چیزیں کر کے تیسری چیز پھر آتی ہے کہ اگر ایسے الزامات ہیں، دیکھیں ہمارا جو بھی ہے کانشینس، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہماری پوری کیبنٹ، ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اگر ہمارا ماضی بھی دیکھا جائے تو ہم کسی بھی قسم کی یہ میل پریکٹسز میں کوئی بھی نہیں ہے ملوث، تو ہماری بالکل نیت صاف ہے. اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس سچویشن پہ ویسے تو آج کا ٹاپک اور تھا، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کہتے رہیں کہ دونوں فریقین اس مسئلے میں بتا رہا ہوں، دونوں فریقین، اور اس کے علاوہ بھی جدھر بھی ہوگا ہم سب کے لیے بیلنسڈ، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی جو فوکسڈ ہوگی، وہ جو پریورٹی ہوگی، وہ انشاءاللہ امن و امان ہوگی اور ہماری عوام کا تحفظ ہوگا. جی کچھ سیاسی جماعتیں ریفیوجیز کی واپسی کو غلط اقدام قرار دے رہے، شاید ان کا ووٹ بینک ہے جو بھی ہے، تو اس حوالے سے ان سیاسی جماعتوں سے کس طرح نپٹا جائے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں 40-50 سال سے جو جہاں پہ رہائش کرتے ہیں، نہ صرف ان کے پاس سیٹ ایسی بلکہ ووٹ اندراج بھی ہو چکا ہے، تو یہ کیسے دیکھا جائے؟ ان سیاسی جماعتوں سے کس طرح نپٹا جائے؟ جی ابھی ایسا ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا سیاسی جماعتوں کا، ایک تو پہلے میں واضح کر دوں کہ جو نادرا ہے شناختی کارڈ کے جو سسٹم میں، اگر کوئی ہمارے فیملی ٹری میں کوئی آ گئے ہیں یا کسی میں آ گئے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے خاندان میں کسی اور کا نام ہو، کیا ہو، بشرطے کہ کوئی ایسی کوئی میل پریکٹس ہوئی ہو. تو اسی کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جو نادرا کی وہ ادھر ایوالو ہو چکی ہے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی. رہی بات کسی پارٹی کا، تو ہر پارٹی کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہر پارٹی کے لیے ہر پاکستانی ایک ووٹ میٹر کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے ہمارا KPK ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو. اس لحاظ سے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ تو ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ ہر پاکستانی اپنا ووٹ کا رائے بھی استعمال کرے اور بوگس ووٹس نہ ہوں.
تو یہ ہماری پرائورٹی ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ہوگا بھی اس میں سسٹم ہوگا, اور لیکن ایک یہ لانگ ڈیوریشن, یہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی یہی ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی ہیں سارے ہم اسی پیج پہ ہیں کہ فیڈرل ہو, پروونشل ہو, سیکورٹی ایجنسیز ہوں, آپ کی بیوروکریسی ہو, سب لوگ ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو ایک امن و امان کا گہوارہ بنانا. سامان میں گزشتہ کئی روز سے احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے اور ابھی تک نہ مظاہرین کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے, نہ ان کے کوئی مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں, نہ آپ جمن گئے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے جی اچھا سوال کیا. جی 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 بی میں بتاتا ہوں. ابھی ایسا ہے کہ کل ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی ادھر ہی تھے, جانا چکزی صاحب. آج جو ہیں اے سی ایس ہوم اور آئی جی پولیس وہ دونوں گئے اسی مسائل کی وجہ سے ادھر ہی ہیں. تو انشاءاللہ آئیں گے تو ہم آپ کو فالو اپ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی وہ ہے, ہمارے ان سے رابطے بھی ہیں تو ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جائے جدھر سیکیور اور تحفظ والا ہو. تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے ان کے لیڈرشپ سے. سر تھینک یو سر, تھینک یو سو نائس آفیسر.